دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے یہ دوستی کا کارواں یوں ہی شہر شہر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے وہ دن کے رات کا سما ہم آپ کے ہیں درمیان محبتوں کے ترجمہ سجائے بامدر رہے سجائے بامدر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے یہ راستے یہ فاصلے یہ منزلوں کے سلسلے صدا رہے یہ رابطے امام میں ہر نفر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے ہمارا عزم اور یقین مدد ہے فرض اولی ہے رہنمائی کے امی خوشی نگر نگر رہے خوشی نگر نگر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے یہ دوستی کا کارواں یوں ہی شہر شہر رہے رواں دواں سفر رہے نگاہ راہ پر رہے السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آئی جے موٹر وے ظفر عباس لق صاحب کے ساتھ، اور ظفر عباس لق صاحب کا پاکستان کے انتہائی دیانتدار، محنتی اور فرض شناس افسران میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں تو ان سے بات کریں گے موٹر وے کے حوالے سے۔ ظفر عباس لق صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام۔ اچھا لق صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میں سب سے پہلا سوال جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موٹر وے کا قیام کب آیا اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو ایک بہت اچھی سروس جو ہے، سفر جو ہے اس کی فراہمی ہو، جس پہ خطرات کم ہوں، ایکسیڈنٹس نہ ہوں اور قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں، اور ایک جو اسٹینڈرڈ آف ٹریولنگ ہے وہ بھی ریزڈ ہو، جو کہ پوری دنیا کے مقابلے میں ہو۔ جیسے آپ نے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھا ہے، مثلا جرمنی جو ہے، جرمنی نے جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس سے بھی پہلے اس نے آٹوبان جو ان کی ہے موٹر ویز بنا لی تھی۔ انگلینڈ نے اس سے بہت بعد میں بنائی۔ تو یہ عام سڑک آپ نے دیکھی جو ہماری پرانی سڑکیں ہوتی تھیں، اب اس کی جگہ پہ موٹر وے آئی، تو وہ آپ ان لوگوں سے دیکھیں جنہوں نے دونوں فیسلٹیز یوز کی ہیں تو بڑا فرق ہے۔ ایک تو اس میں ایکسیڈنٹس کم ہیں، دوسرا ٹرانسپورٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ بڑی بہتر ہے۔ تو یہ 1997 میں چلی اور ابھی ماشاءاللہ یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، ہر گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ابھی فیصل آباد سے ملتان تک بننی شروع ہو گئی ہے، پہلا پورشن ہے گوجرا، پھر شور کوٹ، پھر ملتان، اور اسی طرح کراچی سے حیدرآباد، یہ جو اور بڑے اچھی ہائی ویز بنی ہیں، جو آر سی ڈی ہائی وے ہے کوئٹہ سے کراچی، جو گوادر کی کوسٹل ہائی وے ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا خطیر رقم اس میں خرچ ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ شہریوں کے لیے سفر کا محفوظ ہو، اور جو بزنس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایک بہتر اور آسان ہو۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ٹریننگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بھر میں موٹر وے پولیس وہ واحد ادارہ ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. بڑے مہربانی جی، آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اس میں فرق یہ ہے جی کہ ایف اے لیول ہے ہمارا جو بیسک جے پی ہوتا ہے جی، جونیئر پیٹرول آفیسر، اور 5 فیٹ 8 انچ اس کی ہائٹ ہے. رائٹ. ٹریننگ ہماری اپنی ہے، شیخوپورہ میں ٹریننگ کالج ہے ہمارا. بیسک ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہے یا اس کا مین جو فوکس ہے وہ لوگوں کی خدمت میں ہے. ہماری عزت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں ہے اور محفوظ سفر دینے میں ہے. ان کی سفر کے دوران کسی قسم کی کوئی تکلیف اگر ہے اس کو ازالہ ہے، جسے ہم ہیلپ کہتے ہیں، ایکسٹینڈ کرنا. تو یہ جب شروع کیا، ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیو کے قطرے، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری تو میں تو نہیں آتا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کرنا. اور یہ اگر فلاسفی اور یہ جذبہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر لے لے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کے معاملے میں وہ کنسرنڈ ہوں اور کوشش کریں حل کرنے کی، تو ہر محکمہ یہ نیک نامی لے سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی سربراہی میں جو پبلک ویلفیئر ہے اس کے بڑے کام کیے جا رہے ہیں. خاص طور پہ ورلڈ اسموکنگ ڈے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کے بعد ڈینگی آگاہی مہم جو ہے اس کے حوالے سے، کینسر کے حوالے سے، یعنی اس طرح کا جو ہے نا طریقہ کار وہ آپ اختیار کرتے رہتے ہیں. ہمارا فرض ہے دیکھیں جی، روڈز پہ جو بے شمار لوگ جاتے ہیں جی، لاکھوں لوگ ٹریول کرتے ہیں، اور یہ اگر کمپین جیسے پنجاب حکومت چلا رہی ہے ڈینگی کے بارے میں، یہ بنیادی طور پہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے، تو اس کو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جتنا ہم کر سکیں وہ کریں. اس طرح جو پولیو کے قطرے ہیں یہ بیسیکلی تو محکمہ ہیلتھ کا کام ہے، لیکن کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اب موٹر وے پہ جو لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اگر دیکھیں ان میں ہم کریں گے تو ایک ہیلپ ہے. تمام گورنمنٹس ڈپارٹمنٹ جو صوبائی ہیں اور وفاقی ہیں ان کا کوآرڈینیشن بھی اس سے بڑھتا ہے کہ مل کے کام کریں. تو میرے خیال میں یہ مربوط کوشش ہے، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتا. تو ہماری مدد بھی سارے کرتے ہیں. مثلا موٹر وے پہ ڈکیتی ہوتی ہے تو صوبائی پولیس آتی ہے، ہمارے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن صوبے کی پولیس بھی آ جاتی ہے. ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، صوبے کی پولیس آ کے اس کو ٹیکل کرتی ہے. تو یہ ہمارا ایک مشترکہ عمل ہے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹر وے پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ موٹر وے کے اوپر ڈکیتیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس میں یہی ہے جی کہ ہماری پیٹرولنگ جو ہے وہ بہت کنسسٹنٹ ہے. ہمارے ایک بیٹ تقریباً 45 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے جی. اس پہ 4 گاڑیاں دونوں سائڈ پہ، جی ساؤتھ اور نارتھ، ہر وقت پھر رہی ہوتی ہے. جی، اب دیکھ رہا ہوں 45 کلومیٹر میں 4 گاڑیاں پھر رہی ہیں. پنجاب پولیس کا جو ہمارا پنجاب پیٹرول ہائی وے پیٹرول پولیس ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے بنی گئی ہے، لیکن ان کا ایریا ہے 30 کلومیٹر، لیکن گاڑی ایک ہے اور ایک گاڑی میں بھی تیل نہیں ہوتا. یہ ہماری ایک ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو جتنا فال کریں گے، یہ 4 گاڑی ہیں، وہ ایک گاڑی ہے، اور وہ بھی تیل کے بغیر، اور وہ بھی ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، فنڈز کی کمی نہیں ہے، ریسورس کی کمی نہیں ہے. اور ضلعی پولیس اور پنجاب پولیس جیسے ہماری ایک مین پولیس ہے، سب سے بڑی پولیس فورس ہے، تو وہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. یہ ان کے بڑھانے چاہیے کیونکہ وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. ان کی بیچاروں کی جو تھانے میں اگر آپ کنڈیشن دیکھیں، تھانے میں کوئی میس نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، تھانے کی بلڈنگ نہیں ہے. لاہور کے اندر آپ چلے جائیں، بے شمار تھانے آپ کو چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں ملیں گے. یہ علامہ اقبال ٹاؤن کا تھانہ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی گاڑیاں تو بالکل ناکار ہیں. گاڑی ایک گاڑی ہے جی، اور 24 گھنٹے چلتی ہے. دیکھا نا، کم از کم ایک تھانے کے پاس 4 گاڑی ہونی چاہیے. ایک ٹرپ کیریئر ہو، ایک چھوٹی پک اپ ہو، اور اس کے علاوہ پیٹرول کے لیے 2-3 گاڑی ہوں، موٹر سائیکل ہوں. تو یہ انڈیا، سری لنکا، سارے ملکوں میں یہ چیز ہے. تھانے کی فیسلٹیز کو بڑھانا چاہیے. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ ڈرائیوروں میں روڈ سیفٹی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے موٹر وے پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی ہم جو ہمارا مین ایک کوشش ہے، ابھی ہم کمپین لانچ کریں گے، آپ دیکھیں گے ان قریب آپ کی ٹی وی پہ بھی آئے گی. ہم چاہتے ہیں جی ڈرائیور کی کیپیبلٹی کو، اس کے سوشل سٹیٹس کو
اور معاشرے میں اس کی جو مقام ہے اس کو بڑھایا جائے, ایک عزت دی جائے. ڈرائیور کا پروفیشن یہ نہ ہو کہ جی جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو بچہ شرماتا ہے جب وہ ساتھی پوچھتے ہیں بھائی آپ کا باپ کیا کرتا ہے, تو وہ یہ نہیں بتاتا, وہ گریز کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈرائیور کو ایک بڑا باعزت پیشے کے طور پہ اس کو ڈیولپ کریں, بنائیں. تو ابھی ہم سیمینار کرنے لگے ہیں. ڈرائیورز کے جو ورکنگ آورز ہیں, اس کی سوشل سٹیٹس ہے, اس کا ایجوکیٹڈ ہونا, اس کی جو یونیفارم ہے, جیسے ڈیوو کا ڈرائیور ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوو میں بھی گاڑی چلا رہا ہے نا, بس چلا رہا ہے. وہی اب آپ عام بس دیکھیں جو ہماری ہے, پنجاب کی بس ہے, سندھ کی بس ہے, تو اس کتنا فرق ہے ڈرائیور کی دونوں میں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈیوو کے لیول پہ ڈرائیور کو لائیں, اور یہ ہم اپنے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں, جو مالک ہیں, ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارا تعاون کریں. ہم سیمینار میں انگیج کریں گے اور ایک کمپین چلائیں گے انشاءاللہ. لگ سکتا ہے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ کے قیام کے حوالے سے بھی کوئی زیر غور ہے بات؟ دیکھیں جی, ہمارے تقریباً 20 کے قریب ڈرائیونگ اسکول چل رہے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ, روڈ سیفٹی انسٹیٹیوٹ اس کو ہم کہوں گے, ابھی ریسنٹلی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا انوگریشن کیا. اسلام آباد میں ہم بنا رہے ہیں, تقریباً 10 کروڑ کا لاگت سے بن رہا ہے. اس میں ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہوگی, جو باہر سے لوگ آئیں گے. وہ ڈرائیونگ کا ملک میں آپ اسے درجہ دے لیں کہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی, سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہوگا. اس میں روڈ ڈیزائننگ ایک بہت بڑے ہماری خمی ہے ملک میں. آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں, آپ کو یہ جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے, یہاں پہ روڈ ڈیزائننگ دیکھ لیں, اور ایئرپورٹ کی دیکھ لیں. ایک جو پہلی دفعہ لوگ بندہ آئے گا وہ بھول جائے گا. یہ بیسیکلی ڈیزائننگ کی خرابی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیزائنر ہے ہی نہیں. جو ہمارے موجودہ انجینئرز ہیں, ایکشن صاحبان ہیں یا ڈرافٹس مین ہیں, ان کو ہم ٹریننگ دیں گے. وہاں پہ فارن انسٹرکٹرز لائیں گے. ایکسیڈنٹ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ ہم ٹریننگ دیں گے. اس کے علاوہ جو موٹر وہیکل کا جو ایگزامینیشن ہے, اس سسٹم کو ہم بہت اچھی طریقے سے بحال کریں گے. موجودہ نظام پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں, بیسیکلی ہمارا ادارہ ایک پرائم ادارہ ہے. ہم ان تمام جو صوبائی ادارے ہیں ان کو ٹریننگ دیں گے, اور اپنا بھی شروع کریں گے. اپنی ہم لائسنسنگ شروع کریں گے ان قریب. یہ گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہوئے اختیار. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے روڈ ڈیزائننگ کی بات کی ہے. میں خاص طور پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ ماہ جو ایک حادثہ ہوا تھا فیصل آباد میں, جو اسکول کے بچوں کو لے جانے والی بس جو ہے وہ کلر کہار کے قریب گر گئی, اور سب سے زیادہ حادثات کلر کہار کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے روڈ سیفٹی کے لیے کیا میسر اختیار کیے؟ دیکھیں, بڑا آپ نے صحیہ سوال پوچھا. ایکسیڈنٹس کی 2 بڑی وجوہات ہیں, ایک اس کا ڈرائیور کا اور ایک گاڑی. 2 ہی مین چیزیں. یہ جو ہوا ایکسیڈنٹ, یہ گاڑی ڈیفیکٹو تھی. یہ بدقسمتی سے گاڑیاں لوکل کباڑ خانے سے چیزیں لے کے لوگ گاڑیاں بنا رہے ہیں, ٹرک بھی بنا رہے ہیں, بسیں بھی بنا رہے ہیں. اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کو ہم ختم کریں گے, اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. یہ جو گاڑی تھی یہ بھی کباڑ خانے سے مختلف قسم کے جوڑ کے حصے بنائی گئی تھی, جو کہ وہ وہاں پہ گئی تو وہ اس کی اسپیسیفکیشن صحیح نہیں تھی تو الٹ گئی. تو اس کو وہاں پہ ہم نے ابھی, وہ بہت نیچے چلی گئی تھی, ایک کرین ہم ہائر کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے وہاں پہ رہے گی. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تاکہ فوری طور پہ ہم ریسکیو سروس, یہ ہم پہلے کلر کار والی بیٹ پہ کریں گے, تو وہ اس بیٹ پہ رہے گی, وہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بعد میں کرین بڑی مہنگی آتی ہے, ہم کوشش کریں گے کرائے پہ لے کے ہر جگہ پہ اویلیبل رکھیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوں.